فرشتے جھولاتے رہے جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے جس کو کاندھے پہ نانا بٹھاتے رہے جس کو کاندھے پہ نانا بٹھاتے رہے جو یزیدوں کو چھکا چھوڑاتے رہے جو یزیدوں کے چھکا چھوڑاتے رہے تیر کھاتے رہے مسکراتے رہے دشمنوں کو جو چن چن کے مارا جی مارا دشمنوں کو جو چن چن کے مارا وہ حسین بن حیدر ہمارا وہ حسین بن حیدر ہمارا اور آخری بات ملاحظہ فرماتے ہیں کہ باندھ کر کے کفن اپنے سر پہ چلا باندھ کر کے کفن اپنے سر پہ چلا سوئے کربلا ابن حیدر چلا سوئے کربلا ابن حیدر چلا اپنے ہمراہ لے کر 72 چلے اپنے ہمراہ لے کر 72 چلے جس گھڑی 6 مہینے کا اصغر چلے جس گھڑی 6 مہینے کے اصغر چلے ہو گیا حرملہ پارا پارا ہو گیا حرملہ پارا پارا وہ حسین بن حیدر ہمارا پڑھی درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى کہ محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میرے امتی تمہیں میرے صدقے میں جان ملی ہے تمہیں میرے صدقے میں ایمان ملا ہے تمہیں میرے صدقے میں دولت ملی ہے تمہیں میرے صدقے میں اولاد سے نوازا گیا ہے اے میری امتی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں اہل بیت کی عقیدت مانگتا ہوں مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو امام حسین میدان کربلا میں کیا کر رہے تھے اس سے پہلے میں جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے لے کر چلتا ہوں امام حسین کا قافلہ مدینہ طیبہ سے میدان طیبہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے اس وقت صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی اس میں حضرت عثمان بن کی بیٹے بھی تھے عبداللہ ابن عمر بھی تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا اس وقت مشورہ کیے اس وقت میرے حسین سے کہا گیا کہ حسین آپ کوفہ مت جائیے کوفہ والے بدعہدی کا شکار ہیں کوفہ والے بدعہدی کا شکار ہیں اگر آپ کوفہ جائیں گے وہ لوگ وعدہ خلافی کریں گے بلکہ میرے امام نے کہا تھا اے صحابہ سنو سنو اگر میں کوفہ نہیں جاتا ہوں کوفہ والے کل قیامت کے دن اگر میرے نانا سے شکایت کر دیں گے اے حسین اے نانا امام حسین کے نانا تیرے بے نواسے کو میں نے کربلا کے دھرتی سے یعنی میں کوفہ سے میں نے آواز لگائی تھی اے امام میرا کوئی امام نہیں ہے مگر تیرا حسین میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا تیرا بیٹا حسین میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گا اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا میرا حسین چلے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آئے ہیں مکہ معظمہ سے چلے ہیں اس وقت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے 18 سال کی کڑیل جوان ایک بیٹی تھی ساتھ میں تھی 6 مہینے کے ننھا علی اصغر ہے عباس علم بردار ہے 6 مہینے کے علی اصغر ہے علی اکبر موجود
ہے، سواری کچھ کر چلی ہے، مقام شوق پر سب سواری پہنچی ہے۔ اس وقت میرے امام کو اور بھی ریاحی سے ملاقات ہو جاتی ہے، قاصد سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت میرے امام نے پوچھا، اے قاصد ذرا یہ تو بتاؤ میرا بھائی مسلم کا حال کیسے ہے، میرا بھائی مسلم کے ساتھ کوفیوں نے کیا سلوک کیا؟ اس وقت قاصد نے جواب دیا، اے امام حسین میں کس زبان حال سے بیان کروں، تیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے بدعہدی کا شکار بنا، کوفی لوگ بدعہدی کا شکار بنا، تیرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اس وقت میرے حسین نے امام مسلم کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، بتاؤ میرے بھتیجے کے کیا حال ہے، محمد کا کیا حال ہے، ابراہیم کا کیا حال ہے؟ اس وقت اس قاصد نے کہا، تیرے دونوں بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین خیمے کو تشریف لاتے ہیں، بچی سکینہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بہہ رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ اس وقت 18 سالہ بیٹی یا سیدہ سکینہ تھی، اس وقت پوچھ لیتی ہے، بابا حسین اب اس طریقے سے مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں، جس طریقے سے کوئی یتیم بچے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ امام حسین کے بارگاہ میں بچی سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے، بابا حسین ذرا یہ تو بتائیے کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی ہو، میرے بابا شہید تو نہ ہو گئے ہیں؟ اس وقت میرے امام نے کہا تھا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آج سے تیرا باپ بھی میں ہی ہو، تیرا چچا بھی میں ہی ہو۔ اتنا سننے کے بعد بچی سکینہ کے آنکھیں اشکبار ہو جاتے ہیں، روتے روتے اشک آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے پھر بچی سکینہ عرض کرتی ہے، بابا حسین میرے باپ کو کوفیوں نے تو شہید کر دیا، مگر ذرا یہ تو بتائیے میرے بھائیوں کے ساتھ کوفیوں نے کیا حسن سلوک کیا؟ اس وقت میرے امام نے کہا تھا، بیٹی سیدہ سکینہ سنو نا، جب تجھے اپنے بھائی کے یاد ستائے تو میرا بیٹا علی اکبر کو دیکھ لینا، میرا بیٹا علی اصغر کو دیکھ لینا، آج سے تیرا بھائی یہی ہے، میں تیرا باپ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ کربلا کا کوچ کر جاتے ہیں، اور پھر ریاحی سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ریاحی نے اس وقت کہا، اے امام کی بارگاہ میں آیا، کہا ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا، اے تجھے معلوم ہے میں اپنے سے نہیں آیا، کوفہ والوں نے تقریباً 150 خطوط مجھے بھیجے ہیں، اور خطوط میں یہ لکھا، اے امام میرا کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لائیے۔ کوفہ تشریف نہیں لائیں گے، بروز قیامت تیرے نانا کے بارگاہ میں شکایت کر دوں گا کہ تیرا نواسا حسین تھے، جب میرا کوئی امیر نہیں تھا تو وہ امیر بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، جب میرا کوئی امام نہیں تھا وہ امام بننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ امام حسین نے جب حر سے کہا، حر کہتے ہیں، اے امام تیری تو بات بہت سچ ہے، تو نے بالکل سچ فرمایا ہے، مگر ابن زیاد کا حکم ہے، ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ وہ تیری گرفتار کو میں کر لوں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اور نے کہا، اے امام آپ رات کے سناٹے میں اپنے مقام کو کبھی مدینہ طیبہ کو چلے جائیں، مکہ معظمہ کو چلے جائیں۔ لہٰذا رات کے سناٹے میں امام حسین چلے گئے، امام حسین کے چند افراد چلے گئے، مگر رات کو جہاں سے چلے تھے صبح کو سواری نہیں پہنچتی ہے۔ اس وقت میرے امام نے کی لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ پھر میرے امام نے پوچھا اس کا کوئی اور دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا، اے میرے خیمے والوں گھبراؤ نہیں، اے میرے خیمے والوں پریشان مت ہونا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹا حسین ایک وقت آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں نانا علی اصغر بھی شہید ہوں گے، عباس علم بردار بھی شہید ہوں گے، علی اکبر بھی شہید ہوں گے، قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی۔ اے میرے جانثار ساتھیوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جس جگہ کے لیے میرے نانا نے کہا تھا وہی جگہ یہاں پہ ہے، یہاں لو تمام لوگ قربان ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے ہیں، 2 محرم الحرام ہے۔ ابن زیاد
نے اپنے فوج کو بھیجا، ابن سعد کو بھیجا سپہ سالار کو دیکھ کر اس سپہ سالار مقرر کر کے۔ ابن سعد کون ہے؟ سعد بن وقاص، ایک صحابی رسول کے بیٹے سعد ہیں، ابن سعد اپنے فوج لے کر کے میدان کرب و بلا میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت میرے امام نے اسے کہا، اے ابن سعد سنو نا، تم جانتے ہو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے تقریباً 150 خطوط لکھے ہیں۔ اے ابن سعد تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابن سعد نے کہا سنو، یزیدیوں کے پاس میرا بہت سارے جائیداد ہیں، گھر ہیں، اگر تیری بات کو مانتا ہوں تو یزیدی مجھے گھر سے باہر کر دے گا، میرے جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا ابن سعد کیوں گھبراتے ہو؟ دنیا کی دولت میں کیوں ہوس لو؟ دنیا کی دولت چند دن کی ہے، آخر موت آنی ہے، تمام لوگ مر جائیں گے، دنیا کی دولت ہی ختم ہو جائے گی۔ اے ابن سعد ابھی موقع ہے، سدھر جاؤ، ابھی موقع ہے، بات مان لو۔ اس وقت میرے امام نے ابن سعد سے 3 بات کہی تھی، قابل غور ہے۔ ابن سعد سے میرے حسین نے کہا سنو نا، مجھے سرحد پہ جانے دو، کیا بولا کہ مجھے سرحد پہ جانے دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، براہ راست میں خود جا کے بات کروں گا، اس سے خود میں بات چیت کروں گا۔ اور تیسری بات ہمارے امام نے کہا تھا مجھے مقام حجازی جانے دو، یعنی مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دو، مگر اس کی بات کو منصور نہ کیے۔ ادھر شمر بن ذوالجیشن جو ہے ایک حکم نامہ لے کر جاری ہوا، کہا اے ابن سعد اب حسین سے بارہا گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امام حسین ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے مرحبا ہے، اس کے لیے ویلکم ہے، اس کے لیے سواگتم ہے۔ اگر امام حسین اپنے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے جنگ کی جائے۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا، پہلی تقریر فرمائے تھے، اے ابن سعد، اے شمر بن ذوالجیشن، کیا تجھے معلوم ہے تم اس انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کہتے ہو جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے پہ حلال کیا ہے، جسے اللہ کے حلال کیے ہوئے حرام کیا ہے، زانیہ کو حرام کیا ہے، شراب نوشی کو جائز کیا ہے، زنا کو جائز کیا ہے، اور ایسے چیزیں ہیں جو حرام کو جائز کیا ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو کہہ رہے ہو۔ لہٰذا دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، 7 محرم الحرام کو یزیدی کے طرف سے حکم نامہ جاری ہو گیا، اگر امام ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے کہہ دیا جائے کہ نہر فرات پر پہرا لگا دو۔ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، میدان کرب و بلا میں زین العابدین بھی ساتھ تھے، مگر بخار شدت کی وجہ سے اپنے بستر پر نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ جب تمام لوگ میدان کرب و بلا میں شہید ہو رہے تھے، امام زین العابدین بستر پر اٹھنا چاہتے ہیں، مگر بخار شدت کی وجہ سے پھر بستر پر گر جاتے ہیں، اور میدان کرب و بلا سے جب واپس پلٹے تو پوری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں حضرت زین العابدین پوری زندگی روتے رہے۔ جب پیاس لگتی تھی تو پانی طلب کرتے تھے کہ پانی لاؤ، جب پانی لایا گیا تو گھنٹوں بھر پانی کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں امام آپ کو پیاس لگی ہے، پیتے کیوں نہیں ہے؟ اس وقت زین العابدین فرماتے تھے جیسے ہی پانی کو دیکھتا ہو تو بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی پانی کو دیکھتا ہو بھائی علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی پانی کو دیکھتا ہو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی پانی کو دیکھتا ہوں عباس علم بردار کی پیاس یاد آ جاتی ہے، لہٰذا اس لیے پانی نہیں پیتا ہوں،
مسلمانوں میدان کربلا میں 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یزیدیوں کے طرف سے حکمنامہ جاری ہو گیا، چاہے امام حسین بیعت کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، آخر بات چیت ہوتے ہوتے 9ویں محرم الحرام آ گیا، اور یزیدی کے طرف سے ایک آخری وارننگ آ گیا، امام آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا ٹھیک ہے تجھے جنگ ہی کرنی ہے تو کل 10ویں محرم الحرام ہے، کل کے دن جنگ کر لینا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ مجھے میں شہید ہو جاؤں، ایک دن اور جی لوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات پوری جی بھر کے بارگاہ خداوندی میں اپنی پیشانی کو جھکا لو۔ بولیے سبحان اللہ، اپنی پیشانی کو جھکا لو۔ لہٰذا آج ہی کی رات، آج 10ویں محرم الحرام کی رات ہے، آج کی رات اہل بیت اطہار تمام لوگ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور نماز نوافل ادا فرما رہے تھے، اور اسی رات میں میرے امام نے کہا تھا اے میرے جانثار ساتھیوں سنو، یزید میرے ہاتھ میں ہاتھ چاہتا ہے یا میری گردن کو چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ اس وقت امام حسین کے جانثار ساتھیوں نے کہا اے امام آپ کے شہید ہونے کے بعد میں جی کر کیا کروں گا؟ آپ کے شہید ہونے کے بعد میں جی کر کیا کروں گا؟ اور پوری دنیا کے لوگ مجھے یہی کہیں گے، امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے امام حسین کے ساتھ چھوڑ دیے، اے امام اپنے قدموں سے مجھے دور مت کیجئے، آئے ہیں تیرے ساتھ، مریں گے تیرے ساتھ، اور کل قیامت کے دن اٹھیں گی بھی تیرے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام افراد 10ویں محرم الحرام کی رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، بچی سکینہ بارگاہ حسین میں آتے عرض کرتے بابا حسین آج کی شب میں تمام لوگ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تمام لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اے میرے بابا حسین بچی سکینہ کو بھی قرآن کی تلاوت کروائیے، قرآن کی ابتدا کروائیے۔ اس وقت میرے امام نے کہا تھا اے بچی سکینہ نہرِ فرات پر تو پہرا لگا ہوا ہے، مشکیزے میں پانی نہیں ہے جسے میں تجھے وضو کراؤں، آؤ کربلا کے دھرتی سے تجھے تیمم کراتا ہو۔ امام حسین میدان کربلا کے مٹی سے بچی سکینہ کو تیمم کراتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں پڑھو بیٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑی بچی بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی بلند آواز سے پڑھتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام حسین فرماتے ہیں پڑھو بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچی سکینہ بڑی پیارے انداز میں بڑے اچھوتے انداز سے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا پڑھانا تھا امام حسین رونے لگتے ہیں، امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتے ہیں، امام حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ بچی سکینہ پوچھ بیٹھتی ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا علی اکبر کو قرآن پڑھوائے تھے اس وقت نہیں روئے تھے، بابا قاسم کو قرآن پڑھوائے تھے اس وقت نہیں روئے تھے، بابا آج کیوں رو رہے ہو؟ بابا آج کیوں رو رہے ہو؟ بابا امام حسین فرماتے ہیں بچی سکینہ سنو نا، آج میدان کربلا کی آخری تاریخ ہے، آج کی رات ایسی رات ہے، آج کی رات بہت بے سال رات ہے، آج کی رات کے علاوہ دوسری رات مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اے بیٹی میں اس لیے رو رہی ہوں، اس لیے ساروں پتہ رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میدان کربلا کی دھرتی سے تیمم کرا کر کے تیرے بابا حسین میدان کربلا کی دھرتی پر، میدان کربلا کی دھرتی کو گواہ بنا کر کے، اور میدان کربلا کے دھرتی کو گواہ بنا کر کے امام حسین تجھے قرآن شروع کروا رہے ہیں، پتہ نہیں امام حسین قرآن ختم کروا پائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے کہا صبح ہوئی
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر آزان دو. آزان دیے, نماز ہو گئی, فجر کی نماز ہوئی اور میدان کربلا کی طرف سے یزیدیوں نے ٹنکا بچایا, نگارہ جنگ اعلان کیا, امام جنگ کے لیے تیار ہو جائیے. مسلمانوں آج بڑے شوق سے ہم ٹنکا بجاتے ہیں, بڑے شوق سے بجاتے ہیں, حسین کی یاد بناتے ہیں. امام حسین نے اسے یہ آپ کو یاد بنانے کا حکم دیا ہے. ٹنکا بجائیے, امام حسین خوش ہوں گے. اسی لیے آپ کو شاعر اسلام جناب دلکش راجوی کہتے ہیں کہ کرتے ہو خرافات اور بنتے ہو حسینی. بولیے بولیے. امام حسین ہمارے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں, امام حسین کے نانا بھی دیکھ رہے ہیں. کرتے ہو خرافات بنتے ہو حسینی. کرتے ہو خرافات بنتے ہو حسینی. کیا کربلا میں ڈھول بجایا حسین نے, کیا کربلا میں ڈھول بجایا حسین نے. اور بچپن سے لے کے دیکھ لو, بچپن کی عمر تک. کیا بولیے گا؟ نکل جائے گا تب بولیے گا, بول کے سنیے. کہ بچپن سے لے کے دیکھ لو, بچپن کی عمر تک. کہ بچپن سے لے کے دیکھ لو, بچپن کی عمر تک. دلکش کسی کا دل نہ دکھایا حسین نے, دلکش کسی کا دل نہ دکھایا حسین نے. میدان کربلا ہے, اس وقت میدان کربلا میں ایک نوجوان آتا ہے, جس کے نوجوان آتا ہے جس کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی, جس کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی, جو ابھی کڑیل جوان تھے, جس کی شادی ہونے میں بھی 17 دن ہوا تھا. شادی ہونے میں 17 دن ہوا تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا پوری زندگی کی کمائی تم ہی ہو بیٹا, میں نے سنا ہے بیٹا میدان کربلا میں امام حسین پر بہت بڑی آفت آئی ہے بیٹا, میں چاہتی ہوں بیٹا کہ تو امام حسین پر اور اہل بیت اطہار پر قربان ہو جاؤ بیٹا. بیٹا تیری کیا رائے ہے بیٹا؟ اس وقت اس نوجوان نے کہا ماں میں تو چاہتا ہوں کہ آل پیغمبر پر اور آل نبی پر قربان ہو جاؤ, مگر ماں میری بیوی ہے ماں, اب اس شادی ہونے میں 17 دن ہوئے ہیں ماں, اپنی بیوی سے جا کے مشورہ لے لیتے ہیں ماں. ماں نے کہا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے محبت میں میدان کربلا میں جانے سے باز ہو جائے. کہا ماں ٹھیک ہے, تیرا کہنا تو ٹھیک ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ ابھی گھر بار چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے, باپ کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے, اپنے کام کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے, میں اسے مشورہ لینا چاہتا ہوں ماں. امام عثمان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ, مگر اپنی بیوی سے مشورہ لے کر جلدی آنا. وہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں میرے شریک حیات ابھی شادی ہونے میں 17 دن ہوئے ہیں, میدان کربلا میں آل پیغمبر پر بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے, تیرا کیا مشورہ ہے؟ میں چاہتا ہوں میں آل پیغمبر پر اپنی جان کو قربان کر دو, اپنے آپ کو نچھاور کر دو, مگر واہ رے وہ خاتون کیسی خاتون تھی, 17 دن ہوئے تھے. آج کے اگر کوئی خاتون ہو تو کیا کہے گا تم مجھے اس لیے لائے ہو کہ تم مجھے لا کر کے میدان میں چلے جاؤ اور تم لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ. اگر تجھے لڑنا ہی تھا تو شادی کیا.